أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف وأفضل الجميع الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والناموس الدهر آية الله العظمى والحجة الكبرى وبيمنه رزق الورى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم اللقاء وبعد يوم اللقاء أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات على محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد میں اپنی سیٹنگ کر لوں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو لائق تعریف ہے جو لائق عبادت ہے جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے 70 ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ محبت کرنے والا خدا ہم کو رزق دیتا ہے ہم کو زندگی دیتا ہے عزت دیتا ہے اولاد دیتا ہے مال دیتا ہے وقار دیتا ہے سب اس کے ہاتھ میں العزت للہ ولرسول عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور کس کے لیے وللمؤمنین مومنین کے لیے میں اور آپ نہیں مومنین سے مراد علی و آل علی ہیں یہ تمام عزتیں ان کے لیے ہیں ہماری اگر کوئی عزت ہے تو وہ علی کی وجہ سے ہے ہمارا اگر کوئی احترام ہے تو وہ آل محمد کی وجہ سے ہے آج دنیا آپ سے ڈرتی ہے نہیں ڈرتی کیا آپ کے پاس ہتھیار ہے اسلحہ ہے آپ کے پاس کیا ہے نہتے بیٹھے ہیں آپ اندازہ لگا لیں یہ کہتے سپیکر آن نہیں کرو بھائی جلوس نہیں نکالو بھائی ذوالجناح گھوڑا مولا کا نہیں برآمد کرو کیوں وہ اس لیے کہ اگر ذوالجناح
یہاں سے گزر گیا تو پوچھیں گے یہ کس کا ذوالجناح، اس کی گزرنے کی کیا وجہ، کیا مسئلہ، یہ حسین کون تھا، یہ ذوالجناح کیوں نکالا، حسین کا قاتل کون تھا، قاتل کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، پھر اس میں کون کون ملوث تھا، یہ پوری ہسٹری کھلتی جائے گی۔ لہذا وہ آپ سے نہیں ڈرتے، حسین سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے بیچارے اس لیے ہیں کہ اگر ہسٹری کھل گئی تو کام خراب ہے۔ اب اوجدہ تک آ جائیں گے، شیعہ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے بچے ہم سے پوچھیں جب حسین کا قاتل وہ ہے تو پھر آپ اس کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ کو اس کو جنتی کس عنوان سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ بھائی ہم تو علل اعلان کہتے ہیں، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے یزید مرد آباد تھا، مرد آباد ہے، مرد آباد رہے گا۔ حسین زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ اس میں تو کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے آغا جی، اس میں تو کوئی فساد والی بات نہیں ہے۔ اور ابھی تو ہمارے اہل سنت والجماعت علماء نے ماشاءاللہ بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، بریلوی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مولا حسین کے غم میں رونا سنت رسول ہے۔ چلو الحمدللہ پتہ چل تو گیا نا 1400 سال کے بعد بھی کہ حسین پہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت بھی اس کی ہے جو وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہے۔ آج بالکل حق واضح ہو رہا ہے۔ پھر ابھی پرسوں چوتھ ان کا ایک اور بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ بھائی ماتم بھی جائز ہے، ماتم بھی بدعت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے حسینیت، کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کا ماتم کرنا بھی بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ فلاں 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 نے ماتم کیا، خود پیغمبر نے ماتم کیا ہے، حضرت حمزہ کے میت پر کیا ہے، حضرت حمزہ کے لاشے پر کیا ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا ہے، پیغمبر جب شہادت انتقال فرمائی۔ تو آج ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اور متفق ہو گئے ہیں کہ ماتم بھی سنت رسول ہے، رونا بھی سنت رسول ہے، اور اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے جی، دیر آیت درست آیت، فارسی میں دیر سے آنا درست آ جانا بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بھولا گھر کا بھولا اس کو بھولا نہیں کہتے، جو واپس پلٹ کر آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ہم سب بھائی ہیں بھائی، خدا کے بندو۔ ابھی تو کل طالبان نے بھی یا حسین کے پرچم لگا دیے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا افغانستان میں؟ اب ان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو خدا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے فون میں کہ وہ جہاں لا الہ الا اللہ کا پرچم لگ رہا ہے وہاں یا حسین کا بھی لگ رہا ہے۔ طالبان کو بھی پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اگر دین ہے تو یا حسین میں ہے۔ اب دیکھیں ویڈیو آ چکی ہے، یعنی کتنا بڑا آپ کا دشمن تھا، کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے بے گناہ۔ وہ افغانستان کے شیعہ کو دیکھ لیں، ہزارہ کو دیکھ لیں، صوبہ بامیان کو دیکھ لیں۔ کل ایک بچہ وہ زنجیر بھی بیچ رہا ہے، پرچم حسین بھی بیچ رہا ہے، اس کو بول رہے ہیں آپ بیچے، آپ ڈر رہے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ یہ ہے مولا حسین کا کرم کہ دشمن بھی آپ کی حفاظت کرے، حسین کے پرچم کی حفاظت کرے، حسین کے زنجیر کی حفاظت کرے۔ ماتمیوں آپ کو مولا سلامت رکھے، لیکن ماتم کرو، ایسا ماتم کرو کہ دشمن کو بھی پتہ چل جائے کہ حسین کے ماتم اور میں اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے کہ یزید خود بخود پاش ہوتا جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں آج 7 محرم ہے آغا جی، آج 7 محرم ہے۔ میں جس آیت کو پڑھتا ہوں اس کا میں نے آپ کو ابھی تک ترجمہ بھی نہیں سنایا نا؟ اگر اجازت ہے تو سناؤں، ترجمہ پڑھوں۔ سورہ آراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس کا ترجمہ وہ لوگ جو پاک پیغمبر محمد پر ایمان لائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ لفظ بہی جو آیا ہے نا، یہ سرکار دو عالم کی طرف جا رہا ہے کہ ایمان کس پر لائے؟ سرکار پر۔ یہاں اللہ تبارک
مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو پاک پیغمبر پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، ایمان کے بعد پیغمبر کی عزت بھی کی۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عزت وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی عزت بھی کی۔ آگے کیا لفظ ہے آگا؟ وَنَصَرُوهُ، اس محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کی۔ بھائی مسلمان تو کہتے ہیں مدد اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی عزت کی، ایمان لائے اور ان کی مدد کی، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور پیغمبر کی مدد بھی کی۔ یہ کتنا ہو گیا؟ پہلا مدد، پہلا ایمان، دوسرا عزت وَعَزَّرُوهُ، تیسرا مدد وَنَصَرُوهُ، یہ تین ادھر۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی بھی پیروی کی، انزل مَعَهُ، جو ہم نے محمد کے ساتھ اتارا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ صرف پیغمبر کی مدد سے کام نہیں بنتا، پیغمبر پر ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، پیغمبر کی عزت کرنے سے فقط کام نہیں چلتا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل مَعَهُ، پیچھے نہیں، بعد میں بھی نہیں، پہلے بھی نہیں، فاصلہ بھی نہیں ہے کہ سمجھیں آپ علی کو فاصلے پر لے آئیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی اتباع کی، انزل مَعَهُ، جو ہم نے محمد کے ساتھ اتارا۔ بھائی یہاں انزل مَعَهُ، میں ابھی سلو سلو جاؤں گا تاکہ میں بات اپنی پوری سمجھا سکوں۔ آپ سمجھدار ہیں، بس میرے میں خامیت، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وہ نور جو پیغمبر کے ساتھ، مَعَهُ، ساتھ، یہ نہیں فرمایا وَبَعْدَهُ کہ پیغمبر کے بعد آیا، نہیں، پیغمبر کے ساتھ ہم نے نور کو نازل کیا۔ وَأُنزِلَ مَعَهُ، اب اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک نقطے سے میں سمجھاتا جاؤں کہ یہ مَعَهُ، پیغمبر کے ساتھ وہ نور نازل کیسے ہوا۔ غدیر قوم آپ نے سنا؟ غدیر قوم کا واقعہ معلوم ہے؟ بیویاں بچے سب شور نہ کریں، میری بات کو سنیں، آپ سب حضرات سنیں غور فکر سے۔ بہت بڑا نتیجہ آپ کی خدمت میں آئے 7 محرم کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب پہنچا دو ما انزل، وہ چیز الیکا جو تیری طرف ہم نے بھیجی ہے۔ کیا بھیجا یا اللہ؟ کوئی کھانا، کوئی زمین، کوئی جائیداد؟ نہیں، اللہ فرماتا نہیں، چپ کر، میں نے ایک حکم بھیجا ہے، حکم۔ یا ایھا الرسول بلغ، امر کا صیغہ ہے، جیسے آپ نہیں کہتے کہو قل قل هو اللہ احد، کہتے ہیں نا، کہو اللہ ایک ہے، قل امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی حکم ہے، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہو۔ یہاں فرماتا بلغ، امر کا صیغہ ہے، میرے حبیب پہنچاؤ۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، نہ یہاں تاہا کہا، نہ والشمس کہا، نہ والقمر کہا، نہ مصطفیٰ کہا، نہ جناب کوئی اور لقب عطا فرمایا، یہاں فرمایا یا ایھا الرسول، اتنا سخت امر ہے کہ پہنچاؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر حکم آیا ہے نا، اس کو پہنچا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میرے حبیب یاد رکھنا اگر نہ پہنچایا، اللہ اکبر، یا اللہ تو اتنا کریم ہے اپنے محمد مصطفیٰ پر، کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو تکلیف اٹھائے،
یاسین اے میرے سید و سردار، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبھی تو محمد کے چلنے کے قدموں کی مکہ شہر کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی پورا قرآن ان کے لیے ترانہ بنا کر بھیجتا ہے. آج فرماتا ہے اگر نہ پہنچایا، یہ اگر والا لفظ بڑا سخت ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میرے حبیب اگر نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ. او مسلمانوں خدا کا واسطہ مانو، اللہ کے قرآن کا واسطہ مانو. اللہ فرماتے ہیں اگر نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. بھائی یہ آخری حج ہے، پیر مظہر علی شاہ جی آخری حج ہے، 18 ذی الحج ہے، آخری حج کر کے آ رہے ہیں. ذی الحج کے بعد محرم آتا ہے نا، جو ابھی مہینہ شروع ہے، اس کے بعد مہینہ سفر آتا ہے. 28 سفر کو پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ 2 مہینہ کا ٹوٹل عرصہ ہے. تو پیغمبر نے کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ آپ پوچھے نا، بتائیں نا. 23 سال. 40 سال کے تھے تو اعلان نبوت ہوا. جب ہم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ 40 سال پیغمبر سے اعلان نبوت کیوں نہیں کروایا، تو اللہ کی آواز آتی فرماتا ہے اس لیے نہیں کروایا کہ جب تک خدیجہ کا مال نہ شامل ہو جائے. اس لیے ہم نے خدیجہ کے مال کو شامل کرنا تھا تو پھر اعلان نبوت کرنا تھا. نبی تو تھے، 40 سال کے بنے نہیں ہیں. بنتا وہ ہے جو پہلے نبی نہ ہو. نبی تو تھے، بس ہم نے ان کو کہا کہ اعلان نہیں کرنا. نبی تھے، کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین. بولے خالد میں اس وقت کا نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی بن رہے تھے. میں تو اس وقت کا نبی تھا. اب یا ایھا الرسول بلغ، اگر نہ پہنچایا. بہت ایک آپ کو گہری بات سنانا چاہتا ہوں، آپ توجہ رکھیں. میں اس لیے بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں کہ آپ میری بات کو اپنے کانوں میں اس کو گھول دیں. جیسے ڈاکٹر دوائی اندر ڈالتا ہے، میں اس طرح آپ کی خدمت میں بھی دین کا ڈاکٹر ہوں. تھوڑا سا چلو کم پاؤڈر ہی صحیح، کم پاؤڈر ہی صحیح، تھوڑا سا وہ انجیکشن لگانے والا ہی صحیح ہوں تو صحیح کم از کم. تو آپ مریض نہیں ہیں، آپ کو میں صرف نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے علی کے ماننے والا دین کا مریض نہیں ہوتا. جو علی کو امام حنبل مانتا ہے اس سے بڑا عقلمند کون ہو سکتا ہے؟ بیمار تو وہ ہے جو علی کو کسی اور مقام پر لے جائے. جب قرآن کہتا ہے علی بلا فصل ہے. یہی تو بات سنانا چاہتا ہوں، یہی بات تو میں آپ کو. شمسی صاحب یہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں یہی نتیجہ ہے. بلا فصل کیوں ہے علی؟ توجہ رکھنا، میں ساری زحمت آپ کو دے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. اگر نہ پہنچایا تو سمجھ لینا کوئی تو نے رسالت کا کام ہی نہیں انجام دیا. فما بلغت رسالت. یا اللہ 23 سال پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا. مسلمانوں ذرا تھوڑا سا تو غور و فکر کرو یار، ضد ایک لحظے کے لیے ہٹا لو، چھوڑ دو. بھائی 23 سال پیغمبر نے دین پہنچایا، کیا نماز نہیں بتائی؟ پریکٹیکل عملاً کر کے نہیں دکھائی؟ جماعت نہیں کرائی؟ نماز دکھائی ہے نا، روزہ رکھا ہے. قرآن میں جو ہے تو پیغمبر پر قرآن اترا ہے نا، تو قرآن کو آپ کھول کے دیکھیں کہ اس حج سے پہلے کیا کیا احکام آ گئے تھے. والدین کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، خمس کے احکام، ہمسایوں کے احکام، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات، زندگی کے معاملات، موت کے معاملات، جنازے کے معاملات، لینے کے معاملات، دینے کے معاملات، امر بالمعروف کے معاملات، نہی عن المنکر کے معاملات، تلاوت قرآن کے معاملات تو سب آ چکے ہیں. مجلس کے معاملات بھی آ چکے، ماتم کے معاملات بھی آ چکے، شہادت کے معاملات بھی آ چکے، صداقت کے معاملات بھی آ چکے، شرافت کے معاملات بھی آ چکے، وجاہت کے معاملات بھی آ چکے، وحدت کے معاملات بھی آ چکے، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، عدل بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، امر بھی آ گیا، نہیں بھی آ گیا، سب احکام آ گئے. یا رسول اللہ یہ کون سا امر ہے؟
یہ کون سا عمر ہے جو اب اگر تو نہ پہنچائے تو رسالت کا کام ہی نہیں ہے؟ ساری کیتی کرتائی اللہ قبول نہیں فرماتا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. آگے کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ قرآن کی آیت، آپ نے کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت. اور اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کی دشمنی اور شر سے محفوظ رکھوں گا. 1,24,000 اصحاب پیغمبر اس حج کے موقع پر جمع ہیں، اور یہ جہاں یہ پیغام سنایا جا رہا ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پورے حجاز، پوری دنیا جہاں جہاں سے حاجی آئے تھے یہاں ان کا جمع ہونا ضروری تھا. یہاں سے پھر راستے الگ الگ جاتے تھے، کوئی پاکستان آ رہا ہے تو کوئی ایران جا رہا ہے تو کوئی افغانستان جا رہا ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو راستے سب یہاں سے الگ الگ ہوتے تھے. یہاں پیغمبر عین گرمی کا وقت ہے اور دھوپ تیز ہے، حاجیوں کے سر مبارک جو منڈے ہوئے ہیں اور پاؤں میں نے یہاں تک روایت میں پڑھا ہے کہ حاجیوں کے پاس جو رومال یا کپڑے تھے نا اس کو اپنے پانی سے بھگوتے تھے، پاؤں کے نیچے رکھتے تھے. اتنی گرمی تھی، اونٹوں کے پلانوں کا منبر بن گیا. پلانوں کا بھائی تخت بلقیس آپ نے سنا ہے؟ اگر اجازت دیں تو میں سناتا جاؤں ایک جملہ، پھر بھول نہ جاؤں اس لیے سنانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تخت بلقیس ملکہ سبا یمن، وہاں سے تخت آیا تھا کس کے لیے؟ حضرت سلمان کے لیے. اللہ کا نبی ہے، پوری کائنات میں حکومت ہے، جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے جہاں غروب کرتا ہے، پورے ورلڈ کی حکومت حضرت سلمان نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس. توجہ، اللہ کے نبی کی حکومت. اور حضرت سلمان نے خود مانگی ہے، یا اللہ مجھے دنیا کا بادشاہ بنا دے. یہ پہلا نبی ہے جو حکومت مانگ رہا ہے. یہ حکومت مانگتا ہے، علی حکومت کو ٹھکراتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب علی کو تخت دیا گیا نا تو پہلی دوسری تیسری کو چھوڑ کر جب چوتھی زینت پر بیٹھا تو کسی نے کہا کیا بات ہے، علی کو ممبر نے کیسی زینت دی ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا خاموش، اس کو بکواس کرتا ہے. اس ممبر نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے ممبر کو زینت دی ہے. ممبر کو علی نے زینت دی ہے، اور علی وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ علی نے احترام نہیں کیا، تو علی نے فرمایا حق کا مقام وہی ہوتا ہے جہاں پہلے حق ہو. تو پیغمبر کی جگہ پر علی بیٹھے. اب تخت ملکہ بلقیس، ملکہ سبا یمن سے حضرت سلمان کو خود پرندہ ہے نا جس کی چونچ بڑی ہے، بڑا خوبصورت ہے، کئی کلرز ہیں اس میں. تو وہ جو اچھا اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ زمین میں کتنا گہرا پانی ہو یہ وہیں چونچ مارتا ہے جہاں پانی نیچے ہوتا ہے، چاہے 10 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو. اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ یہ وہاں پانی تلاش کرتا ہے جہاں چونچ مارتا ہے جہاں نیچے پانی ہو، چاہے وہ کتنا گہرا ہو. خود نے آ کر بتایا حضرت سلمان کا تخت تھا کس چیز کا؟ قالین کا. قالین یہ نہیں ہوتے قالین، اچھے والے قالین. کتنا بڑا تھا؟ 90 کلومیٹر. حضرت سلمان کا تخت قالین کا جو پرواز کرتا تھا ہوا میں، وہاں پیٹرول ڈیزل کی ضرورت نہیں تھی، پائلٹ کی ضرورت نہیں تھی، انجن کی ضرورت نہیں تھی کسی چیز. اب یہاں مسلمان نہیں کچھ کہتا کہ یہ عقل کیسے مانتا ہے. بھائی عقل تیرے کی ویلیو کیا ہے؟ تو علی کو نہیں پہچان سکا تو تخت کو کیسے پہچانے گا؟ 90 کلومیٹر کا حضرت سلیمان کا تخت ہے جو فضا میں پرواز کرتا ہے، ہوا میں. اوپر پوری مخلوقات ہے، جنات، انسان، چرند، پرند، حیوانات، ملائکہ، جنات، سب اوپر بیٹھتے ہیں. حضرت سلمان کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر، پوری بادشاہی ہے. اور حضرت سلمان میں یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا اور حضرت سلمان مدینہ میں ہیں تو میں یہاں بات کروں گا تو ان کو بات پہنچ جائے گی.
چاہے انسان کرے چاہے حیوان کرے چاہے پرندہ کرے. حضرت کو وہاں وہ آپ نہیں سن قرآن سورہ نمل میں قرآن میں آپ نے واقعہ نہیں پڑھا کہ چونٹی نے کیا کہا تھا؟ چونٹی کے سربراہ نے کہا تھا نا کہ بھائی سلمان کا لشکر آ رہا ہے, جلدی جلدی اپنی بیلوں میں گھس جاؤ کہیں آپ کو روند نہ ڈالے. تو حضرت سلمان جب قریب آئے تو اس چونٹی کو بلایا. کیا کہنے, خدا کی قسم میں نے 2 واقعات پڑھے, میں کیا کروں کیا کیا آپ کو بتاؤں. یہی تو بات ہے کہ جب کسی نے کہا تھا مولا علی علیہ السلام سے, پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. بہت ساری جنگل میں تھے, مولا علی علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے, کسی مولا کے صحابی نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. تو علی نے فرماتا خاموش ہو, یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو یہ تو خدا کی قسم اللہ تو بہت عالم ہے, یہ تو اللہ کا بندہ علی بھی جانتا ہے, ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. تو علی جانتا ہے, علی جانتا ہے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. چونٹی کو حضرت سلیمان نے بلایا, آؤ بھائی آؤ. کیا کہا؟ اللہ کے نبی معافی چاہتی ہوں. اپنے ہاتھ پہ بٹھا لیا, ہتھیلی پہ بٹھا لیا. کیا بات کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے لوگوں کو حفاظت کے لیے جملہ کہا معافی چاہتی ہوں. کہا معاف تو کر دیتا ہوں لیکن کبھی نبی کے متعلق ایسی گستاخی نہ کرنا. نبی بندوں کو نہیں مارتا, نبی ظلم نہیں کرتا, نبی نقصان نہیں دیتا, ایسی بات نہیں ہے. خیر تو اللہ کے نبی کو یعنی آواز کا پتہ چل جاتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی جتنا بھی دور آپ بیٹھے ہیں, آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں یا کمرے کے باہر ہیں, پہاڑوں میں ہیں یا غاروں میں ہیں یا کہیں ہیں, اللہ کے نبی کو بات پہنچ جاتی تھی. اب حضرت سلمان نے کو ہد پرندے نے آ کر بتایا ملک خالد, گھبرا تو نہیں رہے نا, یہ سن رہے ہیں یا پتہ نہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یعنی آپ کو لطف آ رہا ہے تو اس لیے خاموش بیٹھے. میں نے کہا کہیں چائے بنا بنے کہ تھک تو نہیں گئے, صلوات پڑھے محمد والے. تو حضرت سلمان کو حدود نے بتایا حضرت یہ جو آپ کا یہ جو ہے نا تخت, یہ 90 کلومیٹر کلین والا, یہ کچھ نہیں ہے. میں ملکہ سبا ملکہ بلقیس کا میں تخت دیکھا ہے, میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں. اتنا خوبصورت ہے, اتنا اس نے کوئی تعریف کی, اور واقعاً ایسی جیسے قرآن اور روایت بتاتی ہے کہ وہ انسان اش کر اٹھتا تھا. اس میں اتنے ہیرے جواہرات ڈائمنڈ اور پتہ نہیں پانی, پانی کو نیچے پانی, اوپر شیشہ, اوپر ہیرے جواہرات. جب وہ ملکہ گزرتی تھی تو پانی کا عکس پڑتا تھا. ایک عجیب تشبیہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے, اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو حضرت سلمان کو جب ہدہد نے بتایا تو حضرت سلمان نے فرمایا پھر وہ تخت کدھر ہے؟ کہا جی یمن میں ہے. آپ کی حکومت میں اس کی حکومت ہے. اچھا تو میں شرق غرب کا بادشاہ ہوں, میری حکومت میں اس کی حکومت؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی حضرت سلمان کی حکومت ہے. اچھا تو وہ تخت منگوانا ہے پھر. ٹھیک ہے, حضرت نے اپنا سٹاپ کر دیا, روک دیا. جب سٹاپ کیا, جب روکا تو پوچھا بھائی کوئی ہے اس تخت بلقیس کو جلدی پہنچانے والا؟ وہاں ایک جن تھا, جن نے کہا حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں آدھے گھنٹے میں پہنچا سکتا ہوں. فرمایا نہیں بہت دور ہے بھائی, دیر ہے. آدھا گھنٹہ بڑی دیر ہے, آدھا گھنٹہ میں تو ایک بن جائے گی, تو تخت تو جلدی آنا چاہیے. کہا دیر ہے. ایک دیو اٹھا, بڑا طویل القامہ, لمبے قد والا بڑا ایک دیو اٹھا. اس نے کہا حضور میں 3 منٹ میں لا سکتا ہوں. فرمایا نہیں یار 3 منٹوں کو چھوڑو, دیر ہے. عجیب, اللہ کا نبی ہے اور حوصلہ آپ اندازہ لگا, کہتا ہے کہ یہ بھی دیر ہے, کہتے ہیں یہ بھی دیر ہے. اللہ کا نبی ہے, بادشاہ وقت ہے. حضرت سلمان اللہ کا نبی, اللہ کا نمائندہ, اللہ کا ولی. کہا 3 منٹ بھی دیر ہے, نہیں آ سکتا. نے کہا مجھے ابھی چاہیے. حضرت کا ایک خلیفہ تھا, وسیع تھا, صحابی تھا, مختلف کیٹیگریاں تھیں, جس کا نام ہے آصف بن برخیا. حضرت کا وزیر ہے, خلیفہ بلا فاصلہ ہے. حضرت کا خلیفہ ہے بلا فاصلہ ہے حضرت سلمان کا آصف بن برخیا. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے میں منگوا دوں؟ فرمایا ہاں منگوا دو نا. کتنی دیر میں؟ کہا حضور بس آنکھ جھپکنے سے پہلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عجیب ہے, عجیب ہے, خدا کی قسم. قرآن کہتا ہے اور روایات کہتی ہیں. کہا حضور
آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ ذرا اپنی آنکھوں کو جھمکے تو آپ کو سمجھ آئے کتنی دیر لگتی ہے. تو کہا اللہ کے نبی حضرت سلمان نے جناب عاصم بن برخیا سے کہا پھر لاؤ. کہا حضور یہ حاضر ہے. کہا یہ حاضر ہے. اب یہ معاملہ پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام تک. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی مولا کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی مولا یہ جو تخت بلقیس تھا یہ آنے واحد آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیا نے حضرت سلمان کی خدمت میں کیسے پہنچایا تھا؟ فرمایا امام نے کہ آصف بن برخیا کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے صرف ایک اسم اعظم کا علم تھا. صرف ایک اسم اعظم کا علم تھا. اللہ کے ہیں 73 اسم اعظم. 73 73 70 اور 3 73. حضرت آصف بن برخیا کے پاس اللہ کے کتنے اسماء اعظم کا علم تھا آغا جی؟ ایک. 72 کا علم نہیں تھا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و معبد الوحی و تنزیل. خدا کی قسم ہم اہل بیت پیغمبر ہیں. ہم اللہ کی حجت ہیں. اللہ کے 73 اسماء اعظموں میں سے ہمارے پاس اللہ کے 72 اسماء اعظم کا علم ہے. اگر ہم کہیں کون تو فیکون ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 72 کا علم ہے. ہمارے پاس تو 72 کا علم ہے. تو مسلمانوں جس کے پاس ایک اسم اعظم الہی کا علم ہو اس میں اتنی پاور ہے اور جس کے پاس 72 اسماء اعظم الہی ہوں آپ اندازہ لگا سکتے کہ کیا پاور ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر نہ پہنچایا تمام ہو رہی مجلس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں مگر 2 باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں. اگر نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ کوئی کام انجام نہ دیا. اور لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا. اللہ محافظ ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ سب آپ نے کھڑے یہاں کیا خطرہ ہے بھائی؟ آپ مجلس سننے کے لیے آئے میں مجلس پڑھوں تو میں کہوں یار میں تو نہیں پڑھتا مجھے خوف ہے آپ سے. آپ کے کیسا بیوقوف مولوی ہے یہ مولانا کیسا عجیب ہے اپنوں سے ڈرتا ہے مجلس کیسے پڑھے گا؟ تو پیغمبر تو اپنوں میں ہے تو اللہ کیوں گارنٹی دے رہا ہے؟ یہی تو تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے نا. یہی تو سوچنے کی بات ہے نا. مسلمان ذرا دماغ عقل دماغ وسیع کرنا. بھائی میں مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں غازی آباد امام بارگاہ پی پھول بادشاہ میں اور میرے سب چاہنے والے میرے محب میرے دوست میرے بھائی میں ان کا احترام کرتا ہوں یہ میرے احترام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے فرمایا کہ مولانا مجلس پڑھو. میں نے مجلس شروع کی. میں نے یہ درمیان میں نہیں کہا یہ پہلے نہیں کہا. میں مجلس تو پڑھ دیتا مگر مجھے خوف آتا ہے. تو آپ کہیں گے یہ کیسا مولوی ہے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس کو اپنے شیعوں سے خوف آ رہا ہو جس نے جن کو مجلس کی دعوت دی ہے تو اللہ کا گارنٹی دینا یہ عجیب لگ رہا ہے کہ پیغمبر گھبرانا نہیں ہے. ان دشمنوں سے میں تمہاری حفاظت کروں گا. واللہ یعصمک من الناس. ان لوگوں سے میں بچاؤں گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا. یا اللہ یہ تو سب پیغمبر کے عاشق کھڑے ہیں سب دیوانے کھڑے ہیں سب اللہ کے رسول کے اپنے چاہنے والے کھڑے ہیں. مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. اب سرکار نے بلایا ادنو منی یا علی. علی میرے قریب آ جا. بھائی میں یہ جو ساری محنت ادھر ادھر سے مواد اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں نا وہ ایک جملے کے صرف ایک کلمے کے لیے. وہی سمجھ اگر سمجھ آ گئی تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جب پیغمبر کو علی نے جب پیغمبر نے جب علی کا منبر کے پلان پر بلایا ادنو منی یا علی میرے قریب آ جا. بہت بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے. سرکار دو عالم نے حمد و ثناء پروردگار کی ہے. اللہ کی تعریف کی ہے. اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس کے بعد لوگوں سے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. لوگوں کیا میں تمہارے جان و مال پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ نبی کا حق زیادہ ہے ہمارے اوپر بھی ہماری اولاد کے اوپر بھی ہماری بیوی بچوں کے اوپر بھی ہماری تمام جائیداد پر ہماری تمام پراپرٹیز پر ہماری تمام چیزوں پر اللہ کے نبی کی تصرف کا حق یعنی خرچ کرنے کا حق
اللہ نے نبی کو زیادہ دیا ہے. ہمارے گھر میں جو کچھ ہے نبی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ملک خالد میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. وہ مالک اصل تو نبی ہے یا نبی کا نمائندہ مالک ہے, ہم تو عارضی مالک ہیں. اب جب فرمایا نا الستو اولا بکم من انفسکم, آگے سب نے یک زبان کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بے شک آپ تو ہماری ہر چیز کے مالک ہیں. اب فرمایا من کنت مولا ہو, آگے ایک جملہ کیا ہے فہذا. اللہ, یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں بلا فاصل کیوں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل. اس کا معنی کیا ہے؟ بغیر فاصلے کے ہمارا عقیدہ ہے. باقی ہمارے بھائی پیغمبر کے کسی اور اصحاب کو مانتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑتے تھوڑا ہیں. ان کا عقیدہ ہے, اچھی بات ہے, ماننا چاہیے ہر آدمی کو. اپنا عقل, اپنا دماغ, اپنا علم, اپنا عمل اس کے پاس. لکم دینکم ولی دین, قرآن تو فرماتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. تو خلیفۃ بلا فاصل ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس پر تو پوری دنیا کے مسلمان بلکہ غیر مسلمان جو تجزیہ نگار ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ غدیر خم پر اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ کیا ہے کہ ہم بلا فاصل پڑھتے ہیں؟ بھئی عربی کے کچھ لفظ ہیں گرامر کے, ان میں با ہے, تا ہے, سا ہے, فا ہے, یہ سب لفظ ہیں, ان کو بولتے ہیں حرف عطف. حرف عطف کا معنی ہے کچھ حروف ایسے ہیں کہ مثلا جب با کہا نا تو اس میں فاصلہ آ جاتا ہے, جب تا کہا تو اس میں بھی فاصلہ آ جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم پیغمبر نے لفظ فا جب کہا نا اس میں فاصلہ نہیں ہے, بغیر فاصلے کے کہا. جس کا میں مولا ہوں بغیر فاصلے کے اس کا علی مولا ہے, بغیر فاصلے کے اس کا علی مولا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ مجال سے قبول فرمائے, آمین آمین آمین. اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے, آپ کے اللہ مال کی حفاظت فرمائے, مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے, خدا کوئی غم نہ دے. بس دوستان محترم, ہم بے وارث نہیں ہیں. سید مہدی بحر العلوم, اگر اجازت ہو تو واقعہ سناؤں, بڑا خوبصورت واقعہ. بیویاں اللہ کرے خاموش ہو جاتی ہیں, یہ واقعہ بڑے قیمتی ہیں. یہ سال کے بعد پھر ہماری قسمت میں یہ یہاں ہے نہیں ہے, نہیں معلوم, کچھ نہیں ہے. بیویاں سنیں تو بہت اچھا, جو والنٹیئرز کھڑی ہیں بیویاں خاموش کرائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, سید مہدی بحر العلوم. اللہ وقت ملک ظفر جی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. سید مہدی, سید امیر علی شاہ جی سید مہدی بحر العلوم. بحر العلوم اس لیے کہا جاتا تھا ان کو تمام عالم اسلام کی فقہ پر عبور تھا. یہ نجف سے مدینہ میں گئے, بہت خوبصورت نفیس واقعہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ نجف سے کہاں گئے؟ مدینہ. ایک اپنا خادم لے کر, ایک نوکر لے کر. بہت بڑے مرجع تھے, بڑا اس زمانے میں, یہ تقریباً 150-200 سال پہلے کی بات ہے. پیسے پوچھے پاس سے, چونکہ مرجع تھے, مجتہد تھے, تو وجوہات تھیں. جب یہ مدینہ میں پہنچے, ان کا پروگرام تھا کہ میں کم از کم 6 ماہ تک مدینہ میں رہوں گا اپنی جد پیغمبر کے پاس. جنت البقیع کی زیارت, مدینہ کی زیارت, کعبہ کی زیارت, جنت المعلیٰ کی زیارت, یہ تمام زیارات, احد کی زیارت. 6 مہینے کا قصد لے کر حضرت سید مہدی بحر العلوم الموسوی یہ کہاں سے گئے؟ نجف سے مدینہ. مدینہ میں پہنچے, شاگرد ساتھ تھا. اچھا, ان کے متعلق بہت سخی تھے. میں گیا, میں نے کہا کہ بلا خیر خیریت, میں غریب ہوں. ایسے بوریاں پڑی تھی پیسے کی, ہاتھ بھرا اور اس کی جیب میں ڈال دیا, لے جاؤ اپنا وقت پاس کرو. مظہر شاہ جی آ گئے, ان کو بھی مل گیا. آپ آ گئے, آپ کو مل گیا. جتنے لوگ آئے سب کو ملتا گیا. پیسہ تھوڑا بچ گیا.
وہ جو خادم ساتھ تھا اس نے کہا آغا این جا کے نجف نیست، آغا یہ نجف نہیں ہے کہ آپ کے مقلد ہیں، آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو خمس و زکوٰۃ ملے گا، آغا یہ مدینہ ہے، یہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں، دیکھیں پیسہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت مہدی سید مہدی بار علوم خاموش رہے، کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ چھوٹا سا گھر تھا مدینے میں جہاں سید مہدی بار علوم رہ رہے تھے، 2-3 کمرے تھے۔ خادم پہلے جب بھی کوئی دروازہ دق الباب کرتا تو وہ خادم دوڑ کر جاتا دروازہ کھولتا۔ اب حضرت مہدی بار علوم نے اس کو کہا بشین بشین، کف، رکو، نہیں جاؤ، ادھر بیٹھو، آپ نے نہیں جانا۔ یہ خادم حیران و پریشان، چونکہ آغا ضعیف ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، اتنی تیزی سے بھاگ کر گئے، دروازہ کھولا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہا خبردار باہر نہیں آنا، اندر بیٹھے رہو۔ تو خادم کہتا میں دیکھ رہا تھا ماجرا کیا ہے، یہ کون بڑی ہستی ہے بھائی، اگر آغا خامنہئی یا آغا سستانی کسی بندے کا دروازہ کھولیں تو کم از کم ان سے بڑا آدمی ہوگا تو کھولیں گے نا، نہیں تو آغا سستانی کا یا آغا خامنہئی کا کسی آدمی کے لیے دروازہ کھولنا یہ معجوب ہے۔ اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ کیسے ایک کسی آدمی کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے؟ تو یہ سید مہدی بحر علوم اگرچہ ضعیف تھے، بڑی تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے اور جھک جاتے ہیں۔ وہ خادم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناکا ہے اونٹ، اوپر ایک وجیح 14ویں کا چاند چمک دمک رہا ہے، ناکے پر بیٹھا ہے۔ سید مہدی بحر علوم جو کر اتنا کہہ رہے ہیں نعم اہلاً و سہلاً و مرحباً یا سیدی و مولائی، اہلاً و سہلاً و مرحباً یا سیدی و مولائی، جس کو آپ ویلکم کہتے ہیں، جس کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں، جس کو آپ جی آیا کہتے ہیں، تو یہ کہہ رہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم یا سیدی و مولائی۔ ناکہ سوار ناکے سے اترے، وہاں آ کر بیٹھے جہاں سید مہدی بحر علوم بیٹھتے تھے، لیکن سید مہدی بحر علوم اپنے وہ مسئلہ سے ہٹے، ان کو وہاں بیٹھایا۔ وجیح و شکل جوان خوبصورت 40 سال کا نوجوان، اور حضرت سید مہدی بحر علوم 2 زانو ہو کر ان کے آگے بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے۔ اور خادم کہتے مجھے اتنی سمجھ آتی تھی، سید مہدی کہتے تھے نعم نعم یا سیدی و مولائی، جی میرے آقا، جی میرے مولا، جی میرے سید، جی میرے سردار، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، نعم 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 کا معنی لبیک، جی جی ایسا ہی ہے، اوکے جس کو آپ بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان اٹھا، جوان اٹھنے کے بعد ان کو ناکے پر سوار کرایا، خود مہدی بحر علوم ساتھ آئے، دروازہ بند کیا۔ میں حیران و پریشان، خادم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آقا نے دروازہ بھی کھولا بند بھی کیا، کیوں نام کی صدا آتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے مجھے بلایا، سید مہدی بحر علوم نے خادم کو بلایا، آؤ میرے پاس۔ خادم آیا، ایک چھوٹا سا ایسے رکا تھا، اتنا سارا وائٹ کاغذ، سفید کاغذ پیپر پر تھوڑا چھوٹا سا رکا تھا۔ حضرت مہدی بحر علوم اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ فلاں بازار میں چلے جاؤ، یہ تاجر ملے گا اس کو دکھا دینا۔ یہ خادم کہتا ہے میں چلا، رکا لے کر میں اس بازار میں پہنچا۔ جب پہنچا میں دیکھا چھوٹی سی دکان ہے، جیسے موتی دروازے میں شیخوں کی ہیں، ایسے کہوں پھر مدنی شاہ جیسے کہوں، اکبری منڈی میں، ہاں موتی دروازہ میں گودام الگ بات ہے، ادھر بھی گودام تھا، ادھر بھی جہاں نوکر گیا تھا وہاں بھی گودام تھا۔ یہ شاہ عالمی کا راستہ آپ دیکھ لیں، بہت عجیب و غریب بازار ہے۔ یہ خادم کہتا ہے کہ میں نے رکا دیا، میں نے ایک نورانی چہرے والا بوڑھا آدمی، تاجر، بزنس مین، میں نے اس کو دیکھا، اس نے جب مجھے دیکھا نا، بجائے کہ میں پوچھوں فلاں فلاں، اس نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے اس کو رکا دیا، وہ اٹھا تعظیم کے لیے، اس نے رکا، اپنے آنکھوں پہ لگایا، بوسہ دیا، کہا بیٹھ جاؤ، بوریاں پیسے کی آ رہی ہیں، درہم آ رہا ہے، دینار آ رہا ہے، فرانس کا پیسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے بوریاں، کہا جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور جا کر سید مہدی بحر علوم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ یہ غلام حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں، اتنا پیسہ
اب اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے؟ میں اور مظہر شاہ ہوتے تو کہتے یار کوئی گاڑی ماڑی لے آتے، بھر کر لے جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کوٹھیاں بناتے، بنگلے بناتے، کوئی بزنس کرتے. لیکن وہ جتنی اٹھا سکتا تھا، وہ خادم جوان تھا، اس نے 2 4 5 بوریوں تو اٹھائی ہوں گی. آ کر سید مہدی بہار علوم کی خدمت میں پیسہ رکھ دیا. توجہ ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. پیسہ رکھ دیا. اب جب پیسہ رکھا، اب دل میں بڑی تشویش ہے، اب چین نہیں آ رہا، بے چین ہے کہ میں جاؤں دیکھوں وہ بزنس مین کون ہے. آغا مہدی بہار علوم سے یہ نوکر کہتا ہے آغا مجھے 1-2 گھنٹے کی اجازت دو تو میں تھوڑا سا گھوم کے آتا ہوں، چل پھر کر آتا ہوں. آغا سمجھ گئے، تھوڑا سا مسکرائے، کہا ہاں کوئی بات نہیں، جاؤ پورا مدینہ اپنا ہے، جاؤ گھومو زیارت کرو، آؤ جاؤ، گھنٹہ 2 گھنٹہ جب دل کرے واپس آ جانا. تو یہ نوکر کہتا ہے میں نکلا، میں بڑا ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، نہ وہ بازار نظر آتا ہے، نہ وہ دکاندار نظر آتا ہے، نہ وہ وفادار نظر آتا ہے، نہ وہ ماتمدار نظر آتا ہے، نہ وہ شیعہ حیدر کرار نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں حیدری. ماشاءاللہ بس میری محنت پوری ہو گئی. وہ کہتا ہے نہ بازار ہے نہ دکاندار ہے، میں ادھر نہ وہ موتی دروازہ نہ وہ اکبری منڈی نہ وہ شاہ عالمی، کچھ سمجھ نہیں آتی وہ بازار گیا کہاں، وہ مارکیٹ گئی کہاں. تھک ہار کر پریشان ہو کر واپس پلٹتا ہے. تو آغا مہدی بہار علوم نے دیکھا کہ یہ تھک ہار کر واپس آ گیا ہے، اب کچھ بولتا نہیں ہے. آغا مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا کدھر گئے تھے؟ کہا آغا میں معافی چاہتا ہوں. آغا نے ایک جملہ کہا جو میں ساری محنت کر کے ہوں، آغا جی آپ کی خدمت میں یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. آغا مہدی بہار علوم نے جب اس نوکر کو دیکھا تو ایک جملہ فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں بے وارث ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا سمجھتا ہے میں بے وارث ہوں؟ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ہمیں کوئی دینے والا نہیں. آقا یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ فرمایا تو نہیں پہچانتا، یہ نرجس کلال عسکری کلال مہدی آخر الزمان تو تھے، یہ امام زمانہ تھے، یہ ہمارے مددگار. خدا کی قسم روایت میں ہم غافل ہو چکے ہیں وقت کے امام. کاش کہ میں اس موضوع کو یہاں آپ کو سناتا. علامات ظہور کیا ہیں، مولا کی ولادت کب ہوئی ہے، مولا کی تشریف آوری کب ہوئی ہے، علامات ظہور کیا ہیں، وہ 313 کیا ہیں، بغداد میں کیا ہونے والا ہے، ایران میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان و افغانستان میں کیا ہونے والا ہے، پوری روایات ہیں، سب کچھ موجود ہیں. یہ جو پہلا عربوں میں جو کام خراب ہوا تھا نا، یہ ٹیونس کا خراب ہوا تھا. ٹیونس کا بادشاہ زین العابدین بھاگا تھا 4 ٹن سونا لے کر. آپ خبریں اٹھائیں دیکھ کے پڑھیں. یہ سب چیزیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں فرما دی ہیں، بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے عربوں میں جو بدبختی ہوگی وہ ہوگی ٹیونس. اور آپ نے دیکھا سب سے پہلے پھر فرمایا لیبیا. میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں 100-200 سال پہلے پرانی کی، جو میرے پاس بھی موجود ہے. یعنی پھر لیبیا کی بربادی. آپ نے دیکھا کرنل قذافی کا حال. اچھا کرنل قذافی سید تھا، موسوی سید تھا، لیکن پتہ نہیں تھا دین کیا، علی کیا ہے، حسین کیا ہے. پھر آپ نے دیکھا شام کا حال کیا ہوا، ابھی آپ کے سامنے ہے، ابھی جنگ ہے شام. ایک بات کرتے چلوں، اجازت ہے، ٹائم ہے، بس آخری بات کر کے اجازت لوں. ڈاکٹر صاحب آ گئے؟ اچھا ٹھیک، بس آخری جملہ. شام کے متعلق مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صل علی محمد. اچھا اس موضوع کے لیے بڑا مجھے درکار ہے وقت، چونکہ اتنی باتیں میرے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ مطالعہ کیا الحمدللہ. میں نے 3 کتابیں لکھی امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر. اور کوئی دنیا کے تمام مخالفین امام زمانہ کو میں چیلنج کر دوں، میرے سامنے آئے، میرے ساتھ بات کریں. کم از کم 6000 حوالہ امام زمانہ کے متعلق موجود ہے کتابوں میں. 6000 روایت، 6000 حدیث. میں نے ایک کتاب لکھی ہے امام مہدی علیہ السلام کی صفات، اس میں 2000 حوالہ میں نے اپنے برادران اہل سنت والجماعت کا جمع کیا ہے. ولادت کا، ظہور کا، علامات کا، عظمت کا، اہمیت کا.
اس میں علامات ظہور، یہ آخری علامت آپ کو بیان کر کے ختم کروں مجلس، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں آدمی آتا ہے، مولا متا ظہور، بس جلدی، مولا ظہور کب ہوگا؟ کوئی ایک آدھی علامت، فرمایا جب شام کے شہر درا سے، اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں، وقت نہیں ہے، شام کے بارڈر کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے درا، اردن اور شام کے بارڈر کا شہر، جیسے ہمارا یہ پٹھانا وغیرہ بارڈر پہ آتا ہے برکی ہڈیارہ، اسی طرح وہ بارڈر کا شہر ہے، جارڈن، اردن اور شام، جارڈن اور شام کے بارڈر پر اس کا نام ہے درا، اور وہ تقریباً 1.5 ملین کی آبادی کا شہر ہے، اور اس میں تقریباً تمام مخالفان علی و آل علی انتہا درجے کے، یعنی اگر نام شیعہ وہاں چلا جائے اس کو وہ ذبح کر دیں۔ امام نے فرمایا جب شام کے شہر درا سے حکومت کے خلاف پہلا مظاہرہ ہو، خبردار آمادہ ہو جانا، ظہور امام زمانہ قریب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کتابوں کو، اخبارات کو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کر سرچ کریں، شام کا شہر درا لکھیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ مظاہرہ کب شروع ہوا، کب فساد ہوا۔ امام نے فرمایا جب درا سے پہلا فساد شروع ہو تو مہدی زمان کا انتظار کرنا۔ اے مولا آپ کب آئیں گے؟ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں، مولا آپ ہمارے قریب ہیں مگر ہم دور ہو گئے ہیں، آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے جیسا شیعان علی آپ جیسا ہمارے جیسا کوئی بدقسمت ہے؟ ہمارا مولا موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور جب ظہور فرمائیں گے تو مولا نے پہلا جملہ جو مصحف کا آغاز ضمیر حیدر پڑھنا ہے نا، وہ آپ کو سناؤں، فقیر حسین اجازت ہے؟ مولا نے پہلا جملہ، بس وقت ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر لیٹ ہو گیا، مجھے بتا دیا کریں، بلکہ کوشش کریں مجھے 9 بجے بٹھائیں تاکہ 10 سوا 10 گھنٹہ سوا گھنٹہ، 2-3 مجلس تو باقی، 2 مجلس باقی، کل اور پرسوں کی، 10 کو تو یہاں ہوتا نہیں ہے، رات کو ہوتا ہے، تو یہ 2 دن میں آپ کو میں امام زمانہ کے متعلق تھوڑا سا بتا دی ہوں، کافی ساری چیزیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ عشق ہو جائے گا، عاشق تو ہیں، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو جلدی بہت ساری چیزیں، آدھی کتاب سمجھیں کہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، ابھی تو بہت ساری چیزیں، وہ 313 کون ہے، ان 313 میں ملتان کا آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، انڈیا میں سے 2 آدمی ہیں، سالون ایک شہر کا نام ہے، 2 آدمی انڈیا کے ہیں اور سب سے زیادہ قوم کے آدمی ہیں، یہ امام زمانہ کے 313، اس میں خواتین بھی ہیں، یہ بیویاں ایسے نہ سمجھیں کہ ہم لاوارث ہیں، نہیں، آپ بھی ہیں۔ 3 سال تو امام زمانہ کی ظہور کے بعد جنگ رہے گی، جنگ، آپ ایسا نہ سمجھو، خدا کے لیے شیعو آپس میں نہ لڑو، آپس میں اختلاف نہ کرو، امام زمانہ جب آ جائیں گے تو 3 سال امام زمانہ کے ان کافروں، مشرکوں، بے دینوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اگر آپ آپس میں لڑے تو امام زمانہ کے لشکر میں کیسے جائیں گے؟ خدا کے لیے صبر سے کام لو۔ اگر ایک بدبخت اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ تنگ کرے تو اس کو امام زمانہ کا آپ استغاثہ پڑھیں، مولا آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم اس کو کچھ نہیں کہنے والے، اگرچہ آپ اور ہم سب کو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں مشن عزیز ہے، ہم مشن والے ہیں، ہم مادی والے ہیں۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے کہیں گے یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین قتل عطشانا، میرا دادا حسین پیاسا شہید ہوا ہے، ان جدی الحسین قتل مظلوما، میرا جد حسین مظلوم مارا گیا ہے۔ یہ پہلے مولا امام زمانہ کا نوحہ مرثیہ مجلس ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پڑھیں گے۔ آخری ایک جملہ کہوں جو امام فرمائیں گے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل سحقاً، کہ اے دنیا والوں میں کیا سناؤں، میرا دادا حسین وہ ہے جن کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ارے مشرق کے گھوڑے مغرب کو اور مغرب کے مشرق کو 70 قدم پر بی بی زینب دیکھ رہی تھی، اور ایک جملہ کہا، عمر ابن سعد تجھے شرم نہیں آتی، رسول کا بیٹا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا جا رہا تھا اور بیویاں دیکھ رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔